بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسیر مصطلح الحدیث، یہ ایک نئی کتاب کے اسباق کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ یہ کتاب علوم الحدیث یعنی اصول حدیث سے متعلق ہے، جس میں حدیث سے متعلقہ ابحاث بیان کی جاتی ہیں۔ جیسے حدیث کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، صحیح، حسن، ضعیف۔ تو یہ صحیح کسے کہتے ہیں، حسن کسے کہتے ہیں، ان کی تعریفات، شرائط وغیرہ تفصیلات اس علم میں بیان کی جاتی ہیں۔ اسی طرح حدیث کی سند کے بارے میں جو بات ہوتی ہے، راویوں کی مختلف صفات اور راویوں کے حالات اور جرح و تعدیل، ان کی مختلف اقسام اور الفاظ، اور اسی طرح دیگر جو حدیث کو ضبط کرنے کے اور اس کو روایت کرنے کے، ادا کرنے کے مختلف طرق ہیں یا آداب ہیں، یہ ساری ابحاث اس علم کے اندر بیان کی جاتی ہیں۔ اس علم کے متعلق بہت ساری قدیم کتابیں بھی موجود ہیں اور جدید کتابیں بھی اس بارے میں بہت ساری لکھی گئی ہیں۔ ان میں یہ کتاب تیسیر مصطلح الحدیث یہ بہت اہم اور آسان سمجھی جاتی ہے، اور اس میں تقریباً تمام جو اس فن کی کتابیں ہیں ان کا خلاصہ بہت عمدہ ترتیب کے ساتھ اس میں آ گیا ہے۔ تو اس کے مصنف ڈاکٹر محمود الطحان ہیں، جو مدینہ یونیورسٹی میں بھی استاد رہے ہیں، دیگر عرب جامعات میں بھی کافی عرصہ انہوں نے تدریس کی ہے۔ تو انہوں نے بہت عمدہ ترتیب کے ساتھ علوم الحدیث کی جو ابحاث ہیں وہ اس کتاب میں جمع کر دی ہیں۔ تو ہر بحث کو وہ پہلے تقسیم کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی باتیں ہیں، اتنی اقسام ہیں، ہر قسم کے اندر پھر اس کا لغوی معنی اور اصطلاحی تعریف اور اس کی مثال اور ان کی تشریح، تعریف کی اور مثال کی تشریح، اور آخر میں ہر بحث سے متعلق جو کتابیں ہیں جن میں مزید تفصیلات مل سکتی ہیں ان کا بھی وہ حوالہ دیتے ہیں۔ تو بہت عمدہ انداز میں، عمدہ ترتیب کے ساتھ جتنی بھی ابحاث ہیں تقریباً وہ ساری اس کے اندر انہوں نے آسان انداز میں سمیٹ دی ہیں، بیان کر دی ہیں۔ تو اس لیے اس کتاب کو درس نظامی کے نصاب میں بھی شامل کیا گیا ہے، تقریباً تمام مدارس کے نصاب میں یہ شامل ہے۔ اسی طرح جو یونیورسٹیز میں اور جامعات میں اسلامک اسٹڈیز کا جو نصاب ہوتا ہے اس میں بھی یہ کتاب اکثر شامل ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس کے دروس کا، لیکچرز کا آغاز کیا ہے۔ اس کتاب کو اگر آپ اچھی طرح پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، تو حدیث سے متعلقہ جو ابحاث ہیں وہ کافی حد تک آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ سب سے پہلے مصنف نے اس میں مقدمہ ذکر کیا ہے، المقدمۃ العلمیہ فی نشأۃ علم المصطلح، کہ یہ جو علم مصطلح ہے یا علم اصول حدیث ہے یہ کیسے وجود میں آیا ہے اور اس کی نشاط آگے بڑھوتری کیسے ہوئی ہے۔ وہ اشہر المصنفات فیہ، اور اس کے بارے میں جو اہم مشہور تصنیفات ہیں وہ کون سی ہیں یہ اس مقدمے میں بیان کریں گے۔ اور پھر آگے وہ بتا رہے ہیں کہ تشتمل علی، کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ ان 3 چیزوں پر شامل ہے۔ سب سے پہلے تو کچھ یہ تاریخ ہے اس علم سے، اس علم کی نشاط سے متعلق، کہ یہ جو علوم الحدیث کا یا مصطلح الحدیث کا جو علم ہے یہ کیسے وجود میں آیا ہے اور اس کے اوپر کون کون سے ادوار گزرے ہیں اور کس طرح یہ وقتاً فوقتاً آگے بڑھتا رہا ہے۔ دوسرا، اشہر المصنفات فی علم المصطلح، اس علم کے، اس فن سے متعلق جو اہم اور مشہور تصنیفات ہیں وہ کون سی ہیں۔ اور تیسرا، تعریفات اولیہ، کچھ ابتدائی تعریفات، اس علم کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، اور اسی طرح اس علم میں جو بہت زیادہ استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، باتیں ہیں، ان کی کچھ ابتدائی تعریفات اس مقدمے میں وہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں یہ کچھ اس علم کے ابتدا کی اور آگے مختلف جو ادوار ہیں ان کی کچھ تاریخ انہوں نے بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبذۃ تاریخیۃ عن نشأۃ علم المصطلح والاطوار التي مر بها، کہ کچھ تاریخی خلاصہ ہم بیان کر رہے ہیں علم مصطلح کی نشاط سے متعلق اور اس کے اوپر جو مختلف ادوار گزرے ہیں، مختلف اس کے اوپر جو زمانے گزرے ہیں اور اس میں مختلف حالات جو آگے بڑھتے رہے ہیں ان کا مختصر تذکرہ تاریخی طور پر اس میں بیان کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یلاحظ الباحث المتفحص ان الاسس والارکان الاساسیہ لعلم الروایت ونقل الاخبار موجودۃ فی الکتاب العزیز والسنۃ النبویۃ، کہ جو بھی بندہ بحث کر رہا ہوتا ہے، تحقیق کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ملاحظہ کرے گا، وہ یہ جان لے گا کہ یہ جو علم ہے، علم روایت یا احادیث کو نقل کرنے کا جو علم ہے،
علم المصطلح جیسے ہم کہہ رہے ہیں، اس کے جو بنیادی ارکان ہیں یا اس کی جو بنیادیں ہیں وہ قرآن کے اندر اور سنت نبویہ حدیث کے اندر موجود ہیں۔ فقط جاء فی القرآن الکریم قوله تعالی، تو سب سے پہلے قرآن سے اس علم کی بنیاد ذکر کر رہی ہیں۔ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، یہ آیت ہے، یہ اس علم کی، علم المصطلح کی بنیاد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کو خوب تحقیق کر لو، اس خبر کی، اس کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خبر کو بے آئینی ہی فوراً تسلیم کر لینا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، اچھی طرح جانچ پڑتال کر لینی چاہیے۔ تو اسی طرح حدیث جب ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کے اگر راوی فاسق ہیں یا کوئی اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کی فوراً تصدیق کرنے کے بجائے اس کے اندر تحقیق کی جاتی ہے، جانچ پڑتال کی جاتی ہے، یہی علم مصطلح کے اندر تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح وجاء فی السنۃ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں اس علم کی بنیاد یہ ایک حدیث ذکر کر رہے ہیں، نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغہ کما سمعہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئی چیز سنی اور پھر اس کو اسی طرح آگے پہنچایا جیسے اس نے سنا تھا۔ تو جیسے اس نے سنا تھا اسی طرح آگے پہنچانا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کو سن کر اچھی طرح اس کو محفوظ رکھنا اور اس کو اسی طرح آگے پہنچانا، یہ ایک اس کے اندر بہت احتیاط کا پہلو بیان کیا گیا ہے۔ یہی علم مصطلح کے اندر اس کی تفصیلات بیان ہوتی ہیں۔ فرب مبلغ او عام سامع، بعض اوقات آگے والا جو بندہ ہے جس تک وہ بات پہنچائی جا رہی ہے، وہ پہلے بندے جس نے وہ حدیث سنی ہے اس سے زیادہ وہ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اس حدیث کو زیادہ بعض اوقات سمجھنے والا ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، بعض اوقات یہ جو بندہ ہے جس نے یہ حدیث حاصل کی ہے، یہ آگے جس تک پہنچائے گا وہ اس سے زیادہ اس حدیث کو سمجھنے والا ہوگا اور اس حدیث سے وہ زیادہ فوائد حاصل کرنے والا ہوگا۔ ورب حامل فقہ لیس بفقیہ، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا بندہ ہوتا ہے وہ زیادہ اس کو نہیں سمجھ سکتا، آگے وہ اچھی طرح اگر ضبط کر کے محفوظ طریقے سے احتیاط کے ساتھ آگے پہنچا دے، آگے والا بندہ فقیہ ہوگا تو وہ اس سے زیادہ احکام کا استنباط کر سکے گا، استدلال کر سکے گا۔ تو بہرحال اس میں جو حدیث میں بنیادی بات ہے وہ یہی ہے فبلغہ کما سمعہ، کہ اس نے حدیث کو سنا اور اس کو اچھی طرح احتیاط کے ساتھ ضبط کیا، محفوظ رکھا اور اس کو احتیاط کے ساتھ آگے روایت کیا، آگے اسی طرح پہنچایا جیسے اس نے سنا تھا۔ یہ ساری چیزیں اس علم میں مصطلح کے اندر بیان کی جاتی ہیں۔ ففی هذه الآیۃ الکریمہ وهذا الحدیث الشریف مبدأ التثبت فی اخذ الاخبار، کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ جو ہم نے بیان کی ہے اور جو حدیث بیان کی ہے، اس کے اندر بنیاد ہے اس بات کی کہ احادیث کو لینے میں تثبت سے، بہت احتیاط سے اور بہت زیادہ بیداری سے کام لینا چاہیے۔ وکیفیت ضبطھا، اسی طرح اس کو اپنے پاس محفوظ رکھنے کی جو کیفیت ہے وہ بھی بہت محتاط ہونی چاہیے۔ بالانتباہی، اس میں بندہ بیدار رہے اور محتاط رہے۔ وواعیھا والتدقیق فی نقلیہ للآخرین، اسی طرح محفوظ رکھنے میں احتیاط سے کام لینا اور اس کو دوسروں کے سامنے نقل کرنے میں بھی بہت باریک بینی سے کام لینا، یعنی احتیاط سے کام لینا اور بہت تنبیہ، بیداری کے ساتھ اس کو آگے پہنچانا، یہ ساری چیزیں اس آیت اور حدیث سے معلوم ہو رہی ہیں، اور یہی بنیاد ہیں علم مصطلح کی، علم اصول حدیث کی۔ اس کے اندر انہی چیزوں کو مزید آگے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ اب فرماتے ہیں وَامْتِثَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا جو قرآن میں حکم ہے اور حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے، امتثال کہتے ہیں عمل کرنے کو۔ فقد كان الصحابة رضی اللہ عنہم يتثبتون فی نقل الاخبار وقبولها، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اخبار کو، احادیث کو نقل کرنے میں اور ان کو قبول کرنے میں بہت زیادہ احتیاط سے اور تثبت سے کام لیتے تھے۔ لا سیما اذا شکوا فی صدق الناقل لها، خاص طور پر اگر نقل کرنے والے کے بارے میں ان کو شک ہو جائے پھر تو وہ بہت ہی زیادہ احتیاط سے اور تحقیق سے کام لیتے تھے۔ فظہر بناء علی هذا موضوع الاسناد وقیمته فی قبول الاخبار او ردها، تو اس بنیاد پر پھر یہ ایک سند والا موضوع اس میں ظاہر ہوا اور اس کی اہمیت ظاہر ہوئی کہ احادیث کو قبول کرنے میں یا اس کو رد کرنے میں سند کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے، کہ یہ کس کے ذریعے سے حدیث ہم تک پہنچی ہے اور وہ بندہ کیسا ہے
اس اعتبار سے اس حدیث کو قبول کیا جائے گا یا رد کیا جائے گا، یہ اس بنیاد پر یہ سند والا موضوع سامنے آیا۔ فقط جاء فی مقدمۃ صحیح مسلم، کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ عن ابن سیرین، علامہ ابن سیرین جو مشہور تابعی اور محدث ہیں، ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے۔ قال فرماتے ہیں لم یکونوا یسألون عن الاسناد، کہ پہلے زمانے میں صحابہ کرام کا زمانہ تھا، سارے راوی صحابہ کرام تو سارے عادل ہیں، ان کے بارے میں تو کوئی بحث نہیں ہوتی۔ اسی طرح ان کے بعد بھی جب تابعین کا زمانہ تھا ابتدائی، تو اس میں سند کے بارے میں اتنا سوال نہیں ہوتا تھا، زیادہ تر راوی جو تھے وہ عادل ہی تھے، تو اس لیے ان پر اعتماد ہوتا تھا، تو بغیر پوچھے بھی حدیث قبول کر لی جاتی تھی۔ لیکن فلما وقعت الفتنۃ قالوا، جب فتنہ آ گیا، مطلب یہ کہ بعد میں حالات بدل کے مختلف جو باطل فرقے ہیں وہ ظاہر ہو گئے، اور لوگوں کے اندر بھی اس طرح عدالت اور امانت داری دیانتداری اس طرح نہیں رہی، بعد کے زمانے میں مختلف لوگ آ گئے، تو پھر لوگوں نے یعنی صحابہ کرام نے یا محدثین نے یہ کہنا شروع کر دیا سموا لنا رجالکم، کہ آپ جو حدیث بیان کر رہے ہیں اس حدیث کے رجال ہمارے سامنے بیان کریں، ان کے ہمارے سامنے نام لیں کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی ہے، انہوں نے کس سے سنی ہے، وہ راوی ہمارے سامنے ذکر کریں۔ فینظر الی اہل سنتی، تاکہ اس کے نتیجے میں ہم دیکھیں کہ وہ جو راوی ہیں رجال ہیں وہ اہل سنت ہیں اور عادل ہیں، فیؤخذ حدیثہم، تو ان کی حدیث لی جائے گی۔ وینظر الی اہل البدع، اور اگر وہ جو راوی ہیں وہ اہل بدعت میں سے ہیں، یعنی جو باطل فرقے ہیں، خوارج، روافض وغیرہ اس طرح کے فرقوں سے ان کا تعلق ہے، فلا یؤخذ حدیثہم، تو ان راویوں کی حدیث پھر نہیں لی جائے گی۔ تو یہ سند کی پھر بحث شروع ہو گئی، اور راویوں کے جانچ پڑتال اور ان کے حالات سے بحث یہاں سے شروع ہو گئی۔ وبناء علی ان الخبر لا يقبل الا بعد معرفت سندہ، اس بنیاد پر کہ حدیث تبھی قبول کی جائے گی جب اس کی سند کی پہچان ہو اور سند کے اندر راویوں کے حالات معلوم ہو، اس بنیاد پر فقط ظہر علم الجرح والتعدیل، اسی سے ایک علم ظاہر ہوا جس کو علم جرح و تعدیل کہا جاتا ہے، کہ جس میں راویوں کو عادل قرار دیا جاتا تھا ان کے حالات اور صفات کو دیکھ کر، یا بعض راویوں پر جرح کی جاتی تھی، تو یہ علم اس سے نکلا ہے۔ والکلام علی الرواۃ، اور راویوں پر مختلف طرح سے کلام ہونے لگا۔ ومعرفت المتصل او المنقطع من الاسانید، اسی سے جو سند ہے اس کے اندر متصل اور منقطع کی پہچان شروع ہوئی، کہ یہ سند متصل ہے، فلاں نے فلاں سے حدیث پر راست سنی ہوئی ہے، یا درمیان میں کوئی راوی چھوٹا ہوا ہے، یہ حدیث کے اندر سند منقطع ہے، ان چیزوں کی پہچان شروع ہوئی۔ ومعرفت العلل الخفیہ، اسی طرح احادیث کے اندر بعض خفیہ ایسی کوئی کمزوریاں ہوتی ہیں جو ہر بندہ نہیں پہچان سکتا، ماہرین نہیں پہچان سکتے ہیں، علت خفیہ انہیں کہا جاتا ہے، آگے اس کی بحث آئے گی، ان کی پہچان شروع ہوئی۔ وظہر الکلام فی بعض الرواۃ، اسی طرح بعض راویوں کے اوپر کلام ہوا، ان کے اوپر جرح ہوئی ہے، لیکن علی قلۃ، لیکن یہ سب بہت کم مقدار میں تھا، لقلۃ الرواۃ المجروحین فی اول الامر، کیونکہ شروع والا جو زمانہ تھا اس میں مجروح راوی جو تھے وہ بہت کم تھے جن پر جرح ہوتی تھی، زیادہ تر جو راوی تھے محدثین اور جو راوی روایت کرنے والے وہ سارے عادل ہی ہوتے تھے، تو مجروح جو راوی ہوتے تھے بہت کم ہوتے تھے، تو اس لیے تو یہ جو کلام تھا جرح و تعدیل والا یہ بہت کم ہی تھا اس زمانے میں۔ ثم توسع العلماء فی ذلک، پھر اس کے بعد علماء نے اس کے اندر مزید وسعت سے کام لیا اور اس کو علم کو آگے بڑھایا، حتی ظہر البحث فی علوم کثیرۃ تتعلق بالحدیث، یہاں تک کہ حدیث سے متعلقہ بہت سارے علوم کی بحث اس میں شروع ہونے لگی، جیسے من ناحیت ضبط ہی، کہ حدیث کو ضبط کرنا اس کے کیا طریقے ہیں، اس کے کیا آداب ہیں، وکیفیت تحمل ہی، حدیث کو تحمل کرنے کی کیا کیفیات ہو سکتی ہیں، وہ ادا ہی، اس کو آگے ادا کرنا، بیان کرنا، ومعرفت ناسخ ہی من منسوخ ہی، اسی طرح کون سی حدیث منسوخ ہیں، کون سی ناسخ ہیں، وغریبی ہی، کون سی حدیث غریب ہیں، وغیر ذالک، اس طرح بہت ساری حدیث سے متعلقہ بحث شروع ہو گئیں۔ الا ان ذلك كان يتناقله العلماء شفويا، البتہ یہ کہ یہ شروع میں جو ابحاث ہو رہی تھیں یہ صرف علماء زبانی یہ بیان کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور زبانی یہ بحث ہو رہی تھی۔ ثم تطور الامر، پھر اس کے بعد یہ جو حدیث علم حدیث ہے یا اصول حدیث ہے یہ فن آگے مزید بڑھا اور اس کے اندر مزید ترقی ہوئی۔ وصارت هذه العلوم تكتب وتسجل، اور یہ جو علوم ہیں حدیث سے متعلقہ جو مصطلح الحدیث والے علوم ہیں تو ان کو لکھا جانے لگا اور ان کو ضبط کیا جانے لگا، لیکن فی امکنۃ متفرقۃ من الکتب، لیکن یہ مختلف جو کتابیں ہیں ان کے مختلف مقامات پر ان کو لکھا جانے لگا، ممزوجۃ
بغیرها من العلوم الاخرى، اور دیگر جو علوم ہیں ان کے ساتھ مکس کر کے، ان کے ساتھ خلط کر کے ان علوم کو بھی ساتھ، ان ابحاث کو بھی ساتھ لکھا جانے لگا۔ جیسے علم اصول فقہ ہے، اصول فقہ کے اندر یہ اصول حدیث والے بھی کچھ ابحاث ذکر کر دی جاتی تھیں، یا علم فقہ کے اندر ان کو ذکر کر دیا جاتا تھا، یا علم حدیث کے اندر جو ان کے ضمن میں کسی جگہ راویوں کی بحث، جرح تعدیل کی بحث یا دیگر مصطلح الحدیث کی ابحاث آ جاتی تھیں، مستقل الگ سے نہیں ہوتی تھیں۔ جیسے مثال دی ہے کتاب الرسالہ و کتاب الام، کلاہما للامام الشافعی رحمہ اللہ، دونوں امام شافعی رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ تو یہ فقہ اور اصول فقہ کی کتابیں ہیں، لیکن ان کے اندر جو مختلف مقامات ہیں وہاں پر یہ اصول حدیث کی اور مصطلح الحدیث کی ابحاث بھی ذکر کی گئی ہیں۔ وَأَخِيرًا لما نضجت العلوم واستقر الاصطلاح، کہتے ہیں کہ بالآخر بعد میں جب جو مختلف علوم ہیں وہ اپنی پختہ حالت تک پہنچ گئے اور سارے جو علوم ہیں ان کی اپنی اپنی الگ الگ مستقل اصطلاحات وہ بن گئیں، تو اس صورت میں پھر واستقل کل فن عن غیرہ، ہر فن کو دوسرے سے مستقل الگ کر دیا گیا، ہر ایک کی الگ الگ اصطلاحات ہو گئیں، ہر ایک کی الگ الگ ابحاث ہو گئیں، اور ہر ایک میں الگ الگ کتابیں لکھی گئیں۔ وذالک فی القرن الرابع الہجری، یہ چوتھی صدی ہجری کا واقعہ ہے، اس میں یہ ایسا ہوا۔ تو اس وقت پھر کیا ہوا؟ افرد العلماء علم المصطلح فی کتاب مستقل، تو یہ جو علوم الحدیث والا علم ہے یا مصطلح الحدیث والا علم ہے، اس کو بھی علماء نے مستقل کتابوں کے اندر الگ سے تصنیف کیا اور اس کو ضبط کیا مستقل الگ کتابوں کے اندر۔ وکان من اول من افردہ بالتصنیف، سب سے پہلے الگ کتاب کے اندر اس علم کو جس شخصیت نے جمع کیا یا اس علم کے متعلق الگ تصنیف کی، تو وہ قاضی ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن ابن خلاد الرام ہرمزی، یہ مصنف ہیں سب سے پہلی کتاب کے، جن کی وفات 360 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی۔ اس کے اندر جو مصطلح الحدیث والی علوم الحدیث والی ابحاث ہیں ان کو مستقل کتاب کے اندر جمع کیا، ضبط کیا، اور یہ اس علم کی پہلی تصنیف شمار کی جاتی ہے۔ وسأذكر اشر المصنفات فی علم المصطلح من حین افرادہ بتصنیف الی یومنا ھذا، اب کہتے ہیں کہ ہم جو پہلی مستقل اس کی منفرد تصنیف ہوئی تھی الگ، اس وقت سے لے کر آج تک جو اس کی اہم اور مشہور تصنیفات ہیں ان کا ہم ابھی آگے ذکر کر رہے ہیں۔ آگے اس مقدمے کے اندر دوسری بحث شروع کر رہے ہیں جو اہم تصنیفات سے متعلق ہے۔ اشر المصنفات فی علم المصطلح، کہ یہ جو مصطلح الحدیث کا، علوم الحدیث کا علم ہے، اس کے اندر جو اہم اور مشہور تصنیفات ہیں وہ کون سی ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو پہلی کتاب کے بارے میں فرما رہے ہیں المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، جس کے پہلے ذکر آیا ہے کہ یہ قاضی ابو محمد حسن بن عبد الرحمن بن خلاد رامہ ہرمزی نے اس کو تصنیف کیا ہے، ان کی وفات 360 ہجری میں ہوئی ہے۔ لیکن لم یستوعب ابحاث المصطلح کلیہا، لیکن انہوں نے اس علم کی جو جتنے بھی ابحاث ہیں ان سب کو استیعاب نہیں کیا، سب کو اس میں جمع نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ ھذا شان من یفتتح التصنیف فی ای فن او علم غالبا، کہ جو بھی بندہ کسی بھی فن کے اندر یا علم کے اندر پہلی تصنیف کرتا ہے، تصنیف کا آغاز کرتا ہے، تو اس کی حالت یہی ہوتی ہے کہ وہ ساری ابحاث کو اس طرح استیعاب کے ساتھ سمیٹ نہیں سکتا، بلکہ وہ ایک غیر منضبط سی، غیر مرتب سی کچھ ابحاث جمع کر کے ایک کتاب بن جاتی ہے، تو اسی سے پھر آگے اس علم کے اندر مزید تصنیفات کا دروازہ کھلتا ہے اور مزید وہ علم جو ہے وہ مرتب اور منظم شکل میں سامنے آتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب سے پہلی کتاب تھی اس فن کے اندر، اس علم کے اندر۔ دوسری کتاب ہے معرفت علوم الحدیث، کہتے ہیں کہ صنفہ، اس کتاب کو تصنیف کیا ہے ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم نیسابوری رحمہ اللہ نے، جن کی وفات 405 ہجری میں ہوئی ہے۔ لیکنہ لم یہذب الابحاث، ابحاث تو انہوں نے کافی ساری اس میں جمع کر دی ہیں، لیکن ان کو صحیح تہذیب کے ساتھ اور مرتب انداز میں نہیں کیا، جس طرح فنی ترتیب ہوتی ہے، مناسب ترتیب، اس ترتیب سے نہیں کیا تھا، ویسے انہوں نے متفرق طور پر ابحاث کو جمع کر دیا۔ تیسری کتاب ہے المستخرج علی معرفت علوم الحدیث، وہی جو اوپر کتاب تھی امام حاکم کی معرفت علوم الحدیث، اس کے اوپر یہ مستخرج تصنیف کی ہے ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصبہانی رحمہ اللہ نے، ان کی وفات 430 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو انہوں نے پچھلی کتاب کے اوپر استدراک کیا ہے اور اس فن کے جو مختلف قواعد ان سے چھوٹ گئے تھے پچھلی کتاب والوں سے، وہ اس میں جمع کر دیے ہیں۔ لیکن وہ ترک اشیاء، لیکن انہوں نے بھی بہت ساری اشیاء چھوڑ دی تھی، اور بعد میں آنے والوں کے لیے امکان تھا کہ وہ مزید اس کے اوپر استدراک کریں اور چھوٹی ہوئی چیزوں کو اس میں جمع کریں۔ چوتھی کتاب ہے الکفایہ فی علم الروایہ، اس کو تصنیف کیا ہے ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب بغدادی، خطیب بغدادی کے نام سے مشہور یہ مصنف ہیں۔
اور اس علم کے اندر بہت ساری انہوں نے تصنیفات کی ہیں۔ تو یہ پہلی ان کی تصنیف تھی الکفایہ فی علم الروایہ۔ ان کی وفات 463 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت جامع کتاب ہے، اس فن کے جو مسائل ہیں ان کو جمع کرنے میں بہت جامع کتاب سمجھی جاتی ہے، اور جو روایت کے قواعد ہیں وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس علم کے جو مصادر ہیں ابتدائی مصادر ان میں سے یہ بہت اہم مصدر اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ وَيُعَدُّ مِنْ أَجَلِّ مَصَادِرِ هَذَا الْعِلْمِ۔ پھر 5ویں کتاب ہے الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع۔ وہی جو مصنف ہیں خطیب بغدادی جن کی یہ پیچھے کتاب کا ذکر آیا ہے، وہی اس کے بھی مصنف ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ روایت کے آداب سے بحث کرتی ہے، جس طرح کہ اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ لی اخلاق الراوی و آداب السامع۔ وہ فرید فی بابی ہی قیم فی ابحاثی و محتویاتی۔ کہتے ہیں کہ یہ اس باب کے اندر بہت منفرد کتاب ہے، اور ان ابحاث کے اندر جو ہے نا بہت مضبوط سمجھی جاتی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ وقل فن من فنون علوم الحدیث، جو علوم حدیث کی جو اندر مختلف ابحاث ہیں، جیسے حدیث کی روایت ہے، اس کے آداب ہیں، یا راویوں کے حالات ہیں، یا حدیث ضعیف یا حسن یا صحیح، اس طرح مختلف جو اقسام ہیں، ان میں جتنے بھی فنون ہیں ان سب سے متعلق صنف الخطیب و فی کتابا مفردن، اس نے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الگ کتاب اس کے اندر تصنیفات کی ہوئی ہیں۔ جیسا کہ آگے جو مختلف ابحاث آپ پڑھیں گے اس کے آخر میں کتابوں کا حوالہ آئے گا، تو اکثر ابحاث میں خطیب بغدادی کی کوئی نہ کوئی کتاب موجود ہوتی ہے۔ فقارہ کے مقال الحافظ ابو بکر ابن نقطہ، وہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کل من انصفا، جو بھی بندہ انصاف سے کام لے، عالمہ تو وہ جان لے گا، ان المحدثین بعد الخطیبی عیال علی کتبی، خطیب بغدادی کے بعد آنے والے جو محدثین ہیں یا علوم الحدیث سے متعلق کام کرنے والے ہیں، تو وہ اس کی کتابوں سے ضرور فائدہ اٹھانے والے ہیں، اس کی کتابوں کے بغیر ان کو اس علم کے اندر چارہ کار نہیں ہے۔ 6ٹھی کتاب ہے العلماء الی معرفت اصول الروایہ و تقیید السماع، اس کے مصنف قاضی عیاض ہیں۔ تو یہ ان کی وفات 544 ہجری میں ہوئی ہے۔ وہ کتاب غیر شامل الجمیع بحاث المصطلح، کہتے ہیں کہ اس میں اصول حدیث کی تمام ابحاث وہ یہ کتاب شامل نہیں ہے، بلکہ صرف روایت کا تحمل اور ادا سے متعلق، اس کی کیفیت سے متعلق کچھ اس میں ابحاث جمع کی گئی ہیں۔ لیکن وہ جید فی بابی، لیکن یہ اس باب کے اندر یعنی روایت کا تحمل اور ادا، اس کے متعلق یہ بہت عمدہ کتاب ہے، اور اس کی ترتیب بھی بہت منظم ہے، بہت عمدہ ہے، اچھی ہے۔ 7ویں کتاب ہے ما لا یسع المحدث جہلہ، یعنی محدث کو ان چیزوں سے ناواقف ہونا اس کی گنجائش نہیں ہے، ان چیزوں سے واقف ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کو ابو حفص عمر بن عبد المجید المیانجی رحمہ اللہ نے تصنیف کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں کوئی بڑی فائدے کی باتیں زیادہ نہیں ہیں۔ علوم الحدیث یہ کتاب ہے 8ویں نمبر پر، صنف ابو عامر عثمان بن عبد الرحمن الشہرزوری المشہور بابن الصلاح، علامہ ابن الصلاح رحمہ اللہ مشہور یہ محدث ہیں اور اس فن کے بڑے ائمہ میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے علوم الحدیث۔ ان کی وفات 643 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ جو کتاب ہے یہ عوام کے درمیان مقدمہ ابن الصلاح کے نام سے مشہور ہے۔ تو مقدمہ ابن الصلاح یہ بہت سارے مدارس کے نصاب میں بھی شامل ہے، تو یہ اس کا اصل نام ہے علوم الحدیث۔ تو یہ علامہ ابن الصلاح کی کتاب ہے۔ وہو من اجود الکتب فی المصطلح، کہتے ہیں کہ اصول حدیث کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں یہ بہت عمدہ کتابوں میں سے ہے، سب سے جو بڑی بڑی عمدہ کتابیں ہیں ان میں سے ہے۔ جمع فیہ مؤلفہ ما تفرق فی غیرہ من کتب الخطیب ومن تقدمہ، کہ اس میں مصنف نے کیا کیا ہے کہ جو پہلے خطیب بغدادی کی کتابوں میں اور ان سے پہلے کے جو ائمہ ہیں ان کی کتابوں میں جو متفرق ابحاث تھی ان سب کو اس کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے بہت عمدہ انداز میں۔ فکانہ کتاب حافلا بالفوائد، یہ فوائد سے بھری ہوئی کتاب ہے، بہت جامع کتاب ہے۔ لیکن لم یرتب علی الوضع المناسب، لیکن اس میں ترتیب تھوڑی سی بہت زیادہ عمدہ نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ لأنه املاء شیئا فشیئا، کہ انہوں نے مختلف اوقات میں اس کو املا کیا ہے، تو املا کی وجہ سے پھر وہ ترتیب اس طرح صحیح مرتب نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ یہ ہوا مع ھذا عمدۃ من جاء بعد من العلماء، اس فن کے اندر بعد میں جتنے علماء ہیں ان سب کا یہ مضبوط سہارا اور ستون سمجھی جاتی ہے، وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ فکم من مختصر لہ، کتنے ہی ایسے بعد کے علماء ہیں جنہوں نے اس کا اختصار کیا ہے، اور ناظم کتنے ہی ہیں جنہوں نے اس کو نظم کی اشعار کی صورت میں بیان کیا ہے، اور معارض لہ و منتصر، کتنے ہی اس کا آگے تعارض یعنی اس کے اوپر اعتراضات تنقید کی ہے، بعضوں نے اس کا دفاع کیا ہے، تو اس کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے، مضبوط سہارا بنایا ہے۔ آگے کتاب التقریب و تیسیر لمعرفت سنن البشیر والنذیر،
یہ علامہ یحییٰ بن شرف النووی، علامہ نووی رحمہ اللہ جو مشہور مصنف ہیں، ریاض الصالحین کے بھی مصنف ہیں، انہوں نے یہ تقریب کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب بہت مختصر ہے، اور یہ جو علامہ ابن صلاح کی علوم الحدیث ہے اسی کا اختصار ہے۔ یہ وہ کتاب جید، بہت عمدہ کتاب ہے، لیکن اس کے اندر چونکہ اختصار ہے تو عبارت بیچ میں مغلق ہو جاتی ہے، بعض اوقات بہت پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی کی تشریح کے لیے پھر علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کی جو تقریب کتاب تھی اس کی شرح میں تدریب الراوی کتاب لکھی ہے علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی رحمہ اللہ نے، جن کی وفات 911 ہجری میں ہوئی ہے، جو مشہور تفسیر جلالین کے بھی مصنف ہیں اور دیگر بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں۔ تو یہ تقریب نووی کی شرح ہے، جس طرح کہ اس کے نام سے واضح ہے، تو اس میں مؤلف نے بہت سارے فوائد اور مزید بہت ساری تشریحات بھی جمع کر دی ہیں۔ آگے کتاب نظم الدرر فی علم الاثر، تو اس کو زین الدین عبد الرحیم بن حسین العراقی، جن کی وفات 806 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے اس کو تصنیف کیا ہے۔ تو یہ الفیہ عراقی کے نام سے مشہور ہے۔ تو اس میں انہوں نے علوم الحدیث جو علامہ ابن صلاح کی کتاب ہے اس کو نظم کی صورت میں، اشعار کی صورت میں ان ابحاث کو اس میں ذکر کیا ہے، اور کچھ مزید اضافہ بھی ہے اس میں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بہت عمدہ کتاب ہے اور بہت بڑے فوائد والی کتاب ہے، اور اس کی پھر آگے الفیہ عراقی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو الفیہ عراقی کی آگے پھر بہت ساری متعدد شروحات ہیں، اس میں خود مصنف کی اپنی 2 شروحات ہیں، اور دیگر علماء کی بھی اس پر بہت ساری شروحات موجود ہیں۔ فتح المغیث فی شرح الفیۃ الحدیث، یہ امام سخاوی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، جن کی وفات 902 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ بھی الفیہ عراقی جو پیچھے والی نظم والی کتاب تھی اس کی یہ شرح ہے۔ تو یہ اس کی جو بہت عمدہ اور جامع شروعات ہیں ان میں سے شمار کی جاتی ہے۔ نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جو مشہور بخاری شریف کے شارح ہیں، فتح الباری انہوں نے تصنیف کی ہے، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اصول حدیث سے متعلق۔ تو یہ جزء صغیر مختصر جدا، بہت مختصر یہ کتابچہ تھا، رسالہ تھا، لیکن یہ جو مختصرات ہیں، مختصر کتابیں، ان میں سے بہت زیادہ نافع اور بہت عمدہ ترتیب والا ہے۔ اس میں مؤلف نے جو ترتیب ہے اور تقسیم ہے اس میں ایک نیا منفرد انداز اختیار کیا ہے جو اس سے پہلے علماء نے اختیار نہیں کیا تھا، اور پھر چونکہ یہ بہت مختصر تھا، وقد شرحہ مؤلفہ، تو مؤلف نے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے خود ہی اس کی شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے نزہۃ النظر، ابھی وہ مدارس کے نصاب میں شامل ہے، شرح نخبۃ الفکر، تو وہ شرح یہی ہے نزہۃ النظر فی شرح نخبۃ الفکر۔ تو دیگر علماء نے بھی اس کی شروعات لکھی ہیں۔ المنظومۃ البیقونیہ، اس کو عمر بن محمد البیقونی رحمہ اللہ نے تصنیف کیا ہے، منظومہ ہے یعنی علوم حدیث کی جو ابحاث ہیں ان کو نظم اشعار کی صورت میں مرتب کیا ہے۔ تو ان کی وفات 1080 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ مختصر منظومات میں سے ہے، اور اس میں تقریباً 34 اشعار ہیں، بیت ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس میں وہ ساری ابحاث تقریباً انہوں نے سمیٹ دی ہیں۔ تو یہ توعد من المختصرات النافع المشہورہ، مشہور جو فوائد والی اور مختصر کتابیں ہیں ان میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، اور اس کو اکثر جس طرح متون کو یاد کیا جاتا ہے تو اس کو عرب ممالک میں یا دیگر مدارس میں اس کو زبانی یاد کر لیا جاتا ہے، اس منظومہ کو، ان اشعار کو۔ اس کی بھی بہت ساری شروعات لکھی گئی ہیں۔ قواعد التحدیث، اس کو محمد جمال الدین قاسمی رحمہ اللہ نے تصنیف کیا ہے، یہ بھی بہت مفید کتاب ہے۔ کہتے ہیں وَهُنَاكَ مصنفات اخرى كثيرة، اس کے علاوہ بھی اس علم سے متعلق بہت ساری تصنیفات ہیں، یطول ذکرها، تو ان کا ذکر کرنے میں بہت ذرا طوالت ہو جائے گی، بات لمبی ہو جائے گی۔ اختصرت علی ذکر المشہور منها، تو جو اہم مشہور تصنیفات ہیں ان کے ذکر پر ہی ہم نے اکتفا کیا ہے۔ فجزا اللہ الجمیع عنا وعن المسلمین خیر الجزاء، جتنے یہ علماء ہیں، مصنفین ہیں، انہوں نے یہ کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہماری طرف سے، تمام مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔